قارئ إبراهيم المتوكل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ اس میں ٹوٹل 16 تختیہ ہے اور ایک خاتمہ ہے. 16 تختیہ اور ایک خاتمہ ہے. اس میں سب سے پہلے تختی نمبر 1. اچھا، اس بات کو بھی سمجھے کہ نورانی قاعدے کو نورانی قاعدہ کیوں کہا جاتا ہے. نورانی قاعدے کو نورانی قاعدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے، علماء نے بہت سے وجوہات بتائے ہیں، لیکن نورانی قاعدے کو نورانی قاعدہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نور محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر تختی کے اوپر جو قواعد ہے وہ حضرت فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں. کس نے لکھے؟ فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کو اس لیے نورانی قاعدہ کہا جاتا ہے. نورانی قاعدے میں نے آپ سے کہا کہ ٹوٹل 16 تختیہ ہے اور ایک خاتمہ ہے. نورانی قاعدے کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نورانی قاعدے کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی. حروف کی پہچان اور اس کی ادائیگی. اور اسی طرح تشدید کی پہچان اور اس کی ادائیگی، حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی، تنوین کی پہچان اور اس کی ادائیگی، کڑی حرکات کی پہچان اور اس کی ادائیگی، حروف مدہ اس کی پہچان اور ادائیگی، اور حروف لین کی پہچان اور ادائیگی. یہ چند چیزیں ہیں کہ اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور نورانی قاعدے کے تمام دار و مدار انہی چیزوں کے اوپر ہے. تو ہم نے سب سے پہلے نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 میں ٹوٹل 29 حروف ہے. کتنے ہیں؟ 29. اس 29 حروف میں 15 حروف ایسے ہیں، 15 حروف جو 3 حرفی ہے. 15 حروف 3 حرفی ہے. اور یہ 15 حروف جو ہے، یعنی یہ 3 حرفی ہے، اس میں مد ہوگا. اس میں کم سے کم 3 الف مد ہوگا. اور اس میں 2 حروف ایسے ہیں جو ایک تو 4 حرفی ہے اور ایک 3 حرفی ہے، مگر اس میں مد نہیں ہوگا. مثال کے طور پر سب سے پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے، وہ بھی 3 حرفی ہے، وہ بھی 3 حرفی ہے، پر اس میں مد نہیں ہوگا. اور 12 حروف ایسے ہیں جو 2 حرفی ہے. 12 حروف ایسے ہیں 2 حرفی ہے. اس میں کرنا کیا ہے کہ ان 12 حروف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ان 12 حروف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لفظ الف سے. الف جو ہے یہ 3 حروف سے مرکب ہے. کتنے حروف سے؟ 3 حروف سے. حمزہ لام فا. حمزہ لام فا. اس کی ادائیگی کس طرح ہے کہ اس کا جو شروع کا حمزہ ہے اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے. کس طرح ادا کرنا ہے؟ سختی کے ساتھ. اور دوسرا حرف اس میں لام ہے. کون سا ہے؟ لام کی ادائیگی ایسا ہے کہ لام کو ادا کرتے وقت نیچے والے ہونٹ کو نیچے کے طرف تھوڑا سا جھکا دینا ہے. نیچے والا ہونٹ تھوڑا سا جھکا دینا ہے. تیسرا حرف اس میں ہے فا. کون سا ہے؟ فا. یعنی نیچے والا ہونٹ کا تری والا حصہ، یعنی اندرونی والا حصہ، اور اوپر کے 2 دانت جسے ثنائے علیہ کہا جاتا ہے، اس ہونٹ کو اوپر کے 2 دانتوں سے لگا دینا ہے. تب جا کے یہ حرف ادا ہوگا. تب جا کے یہ حرف ادا ہوگا. اس کی ادائیگی کیسا ہے؟ آپ پڑھے، یعنی حمزہ کو سختی کے ساتھ. آپ تمام بچے پڑھے. الف 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 الف. یعنی اس میں چند غلطیاں ہے. ایک تو یہ کہ آخر میں ہونٹ بند نہیں کرنا ہے. آخر میں ہونٹ بند نہیں کرنا ہے، یعنی الف نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ خیال کرنا ہے کہ شروع کا حمزہ کو کھینچنا بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ حمزہ کو صحیح ادا کر لیا، مگر دوسرا حرف لام ہے اس کو آپ نے جو ہے نا یا مدہ کر لیا، الف الف، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس چیزوں کا تھوڑا خیال کرنا ہے.